ذریت در صلب او نهادان، ہر نبی را ذریت در صلب او نهادان، نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو بر آمدان. نہیں سمجھ میں آیا تو ایک شعر سن لیجئے، اگر یاد ہو تو میرے ساتھ زور سے پڑھیے گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ، بس اتنا ہی آگے، مصطفیٰ جان رحمت پہ، زور سے پڑھو گے تو ایسا لگے گا یاد ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمع بزم ہدایت پہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ، نور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے ڈالے کرامت پہ. ہے نا، یاد ہے نا آپ کو، اس لیے پڑھ رہے ہیں آپ ساتھ میں. ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں کتنا یاد ہے آپ کو. اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. مرتضی شیر حق، اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیل اور طینت پہ لاکھوں سلام. اور آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، اس باغ نجابت پہ لاکھوں سلام. میں کہتا ہوں نبی کے سلام پڑھنے کے بعد یہ سلام پڑھا کرو. کیوں؟ تاکہ تمہارا سلام تمہاری نماز کے درود کی طرح ہو جائے. نماز کے درود میں اللہم صلی علی محمد کے بعد وعلی آل محمد ہے، اور سلام میں جب نبی پہ درود پڑھیے تو بغل میں آل نبی پہ بھی پڑھتے جائیے، تاکہ درود اور سلام برابر ہو جائے. نہ آل یہاں چھوٹی ہے نہ آل وہاں چھوٹی. آج تو زمانہ یہ ہو گیا، ابھی میں دوں گا. آج تو زمانہ یہ ہو گیا ہے، علی علیہ السلام چیک کرو جانے سے پہلے سنی ہے کہ نہیں. حسین علیہ السلام چیک کرو یہ کون ہے، سنی ہے کہ نہیں ہے. ٹیسٹ کرنا پڑے گا. یعنی آپ نے اہل بیت کو علیہ السلام کہا تو چیک کرنے کے لیے 8-10 لوگ گھیر لیں گے آپ کو. اس کو ٹیسٹ کرو سنی بچا کہ نہیں. میں کہتا ہوں علیہ السلام کہنے پہ جس کے جبین پر ماتھے پہ شکن آ جائے، پہلے وہ اپنی سنیت دیکھ لے کہ ہے یا نہیں ہے. میں بہت دور کیوں چلا جاؤں. امام راضی غرائب القرآن میں کہتے ہیں ان اللہ تعالی جعل اہل بیت النبی مساوین لہم فی خمسۃ اشیاء. اللہ نے اہل بیت مصطفیٰ کو نبی کے برابر کر دیا 5 چیزوں میں. اس کے انتظار میں دوں گا بابا، میری ذمہ داری ہے. کیا کہا امام راضی نے غرائب القرآن میں؟ اللہ نے اپنے نبی کی اہل بیت کو 5 چیزوں میں برابر کر دیا. کہ کون سی 5 چیز؟ کا محبت میں، جتنی محبت رسول سے کرو اتنی آل رسول سے. اور جس کو یاد نہ ہو اسے سیدنا ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ کا فتویٰ سنا دو. ابو بکر صدیق کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، میرے آقا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ. تم کہتے ہو نا نبی کا زمانہ پاتا تو جان قربان کرتا، کوئی مسئلہ نہیں. صدیق اکبر فرماتے ہیں تو نے نبی کا زمانہ نہیں پایا، کوئی مسئلہ نہیں. آج تو آل نبی کے ساتھ وہی سلوک کر جو نبی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، رسول کو آل رسول میں تلاش کر، ان کی خدمت کر لے، تجھے وہی ثواب ملے گا، وہی درجہ ملے گا جو رسول کی خدمت کا ملتا ہے. صدیق اکبر کا فتویٰ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ بولو نا. چودھری کا بیٹا چودھری، کمشنر کا بیٹا وہی پروٹوکول میں چلے، سی ایم اور پی ایم کا بیٹا ایم ایل اے اور ایم پی کا بیٹا اسی پروٹوکول میں چلے. رسول کا بیٹا اگر پروٹوکول میں آ جائے تو 100 گرام کی آنکھیں نکال کے گھور رہے ہوتے ہیں. یہ کیا تماشا چل رہا ہے؟ تماشا نہیں چل رہا، بس بات اتنی سی ہے کہ تم نبی کے بال پہ رک جاتے ہو، ہم بال کے ساتھ مصطفیٰ کی آل کو بھی محبت ہے. تم والضحیٰ کے چہرے پہ آ کے ٹھہر جاتے ہو. ہم والضحیٰ کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں، کاندھے پہ بیٹھا حسین بھی دیکھتے ہیں، پشت پہ سوار حسین بھی دیکھتے ہیں، کاندھے پہ کھڑا ہوا حیدر کرار بھی دیکھتے ہیں. تم واللیل اذا سجا کی زلفوں پہ آ کے رک جاتے ہو، ہم زلفیں بھی دیکھتے ہیں، حسین
کے ہاتھ بھی دیکھتے ہیں جس میں نبی کی زلفیں لگام بن کر آئیں. تم نبی کے قدم تک جاتے ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قدم زہرا کے گھر تک جاتے ہیں. زور سے تم کہتے ہو جو مٹی نبی کے قدم چوم لے وہ عرش سے بھی بہتر ہے. میں کہتا ہوں جو مٹی نبی کے قدم چومے وہ عرش سے بہتر ہو گئی. جس حسین کو مصطفیٰ صبح و شام چومتے رہیں، بوسہ دیتے رہیں، سینے سے لگاتے رہیں، اس کے فضیلت کا عالم کیا ہو، اس کی عظمت و بلندی کا عالم کیا ہو. تمہیں مٹی سمجھ میں آتی ہے، حسین سمجھ میں نہیں آتی. تمہیں رسول کی چادر سمجھ میں آتی ہے، چادر والی بیٹی زہرا سمجھ میں نہیں آتی. تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیرے کسا رہتے ہیں. تیرے نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیرے دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ آپ تک نہیں پہنچی بات؟ اور تیزی سے پہنچا دوں. بولو نا، بولو. کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سلام میں؟ اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. زور سے بولو نا، اور زور سے بولو نا. اصل نسل صفا، اصل یعنی اصل، نسل یعنی نسل، صفا یعنی پاک پاکیزہ متقی پرہیزگار. کائنات عالم میں جتنی پاک نسلیں ہیں وہ سب کی اصل علی ہے. تیری نسل پاک میں ہے، اس پاک کی اصل کو علی کہتے ہیں. طبرانی نے معجم کبیر میں کہا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. ترجمہ میں سناؤں گا، یہ سوا شعر کا زور سے بولو اور زور سے. میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ نے ہر نبی کی نسل کو اس کی پشت میں رکھا، میری نسل کو حیدر کرار علی مرتضیٰ کی پشت میں رکھا ہے. زور سے اور زور سے. میری نسل کو کہاں رکھا؟ علی کے پشت میں. اصل نسل صفا. امام رفاعی کا شجرہ سنایا، غوث اعظم پیران پیر کا شجرہ سنایا. ابھی چھٹی گزری ہے، کون ہے پتا ہے وہ؟ علی. علی کا بیٹا حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسی کاظم، محمد ابراہیم، سید ادریس، نجم الدین طاہر، احمد حسین، عزیز اللہ، سید غیاث الدین، ان کا بیٹا معین الدین چشتی، غریب النواز. مجھے نہیں لگا کہ آپ تک بات پہنچی ہے، مجھے نہیں لگا کہ آپ تک بات پہنچی ہے. کون ہے یہ علی؟ علی کون؟ علی کون؟ علی جو پیدا کعبے میں ہوا وہ علی ہے. نغمہ سنج ہر سو، ہر طرف شور عنادل ہے. مجھے نہیں پتا کہاں تک شعر پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے نغمہ سنج ہر سو، ہر طرف شور عنادل ہے کہ گردون ولایت پر طلوع ماہ کامل ہے. پڑھو تو سمجھ میں آئے نا. یہ شیخ الاسلام والمسلمین سید محمد مدنی اشرف کا شعر ہے. زور سے کہو. لیا ہے چن انہیں حق نے برائے زینت کعبہ. شیخ الاسلام فرماتے ہیں لیا ہے چن انہیں، لیا ہے چن حق نے انہیں برائے زینت کعبہ. جسے خدا کا گھر کہتے ہو وہ حیدر کی منزل ہے. زور سے. جسے خدا کا گھر کہتے ہو وہ حیدر کی منزل ہے. تم کہتے ہو علی کعبے میں نہیں آئے، ادھر اس وقت مجدد کہہ رہا علی کعبے میں، وہ حیدر کی منزل ہے جہاں علی تشریف لائے ہیں. زور سے بولو نا، اور زور سے اور زور سے. جب آپ سمجھیں گے تو میں کہاں آگے بڑھوں گا. پھر وہیں آتا ہوں. اصل نسل صفا، دنیا کی پاک نسلوں کی اصل کون ہے؟
زور سے بولو نا. بابا نے سنایا نا, میں برکت کے لیے صرف پڑھ رہا ہوں. حسن مصنع. حسن مصنع اس لیے کہتے ہیں کہ حسن کی کاپی تھے ہم شبی. باپ بیٹے کی کاپی ہوتا ہے, نہیں سمجھے؟ حسن پیدا ہوئے. ایک بدبخت نے کہا تھا معاذ اللہ محمد اختر ہیں. اللہ نے جواب میں سورہ اتاری, کنز الایمان اٹھائیے گا, پڑھیے گا, حاشیہ حسن الایمان پہ لکھا ہوا ہے کہ کوثر سے مراد نہر کوثر, حوض کوثر, علماء کی کثرت, خیر کثیر, اور آخری لکھا ہے کہ اس سے اولاد فاطمہ زہرا اولاد رسول اللہ بھی مراد ہے. تو ایک بدبخت نے کہا تھا, آصف نے وائل نام تھا, نبی کریم کے 3 بیٹے ہوئے, تینوں کا انتقال ہو گیا, سرکار دفن کر کے تشریف لا رہے تھے. اس نے کہا معاذ اللہ یہ ابتر ہیں. ابتر یعنی وہ شخص جس کا کوئی بیٹا نہ ہو, جس کے آگے نسل نہ چل سکے. اس نے نبی کو دیکھ کے کہا یہ ابتر ہیں. سرکار کے چہرے پہ غم آیا, جبریل زمین پر آئے, نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ نے پیغام بھیجا ہے. کہ جبریل سناؤ, میں غم زدہ بہت ہوں, میرے بیٹے کا انتقال ہوا, وہ تانا دیتے ہیں جس کی نسل نہیں چلے گی. جبریل نے آ کے کہا انا اعطیناک الکوثر, گھبرائے نا, خدا نے آپ کو کوثر دیا, ایسی بیٹی جس کی نسل سے ہماری کائنات بھر جائے. فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. امام راضی نے بھی 7 تفاسیر میں سے 5ویں نمبر کی تفسیر لکھی, اس سے مراد رسول اللہ کی اولاد ہے. زہرا سے پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی, نام ہے حسن. امام بخاری کہتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس. حسن جب آئے, گود میں لیا, تو دیکھنے والوں نے کہا یہ سینے سے لے کے سر تک ہو بہو محمد رسول اللہ ہے. کاپی دیکھنے میں, فتویٰ نہیں لگنا چاہیے, دیکھنے میں اشبہ و شباہت میں رسول کریم کی کاپی ہے. یعنی والضحیٰ والا چہرے کی جو جھلک لے کے آئے اسے حسن کہتے ہیں. جس کی زلفیں واللیل اذا سجا والی خم رکھے اسے حسن کہتے ہیں. حسن کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہو بہو حسن کی طرح, تو کہا یہ حسن مصنع ہے, دوسرا حسن, حسن ثانی. ایسے ہی جیسے نندور بار میں امام بادشاہ اول ہے, تو جب بغداد سے بھیجا گیا شہزادہ وہ امام بادشاہ ثانی بن کے آیا, جو کرامت علاء الدین میں وہی عبد الرحیم میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اسے ناصر ملت, انوادائے ناصر ملت, مفتی شفیق القادری صاحب قبلہ. میرا ساتھ دے دو تو میں تقریر شروع کر دوں. ایک شعر سمجھانے کے لیے آگے بڑھ گیا ہوں کہ میں نے کچھ نام ایسے لیے جس کو سننے کے بعد عاشق کرسی پہ بیٹھ نہیں پاتا. آپ خاموشی سے بیٹھے تھے تو مجھے اس طرف آگے بڑھنا پڑا, ورنہ آیت تو میری طہارت ہے, ارادہ الہی کو ایکسپلین کرنا تھا, طہارت اہل بیت کو بیان کرنا تھا. آپ خاموش بیٹھے تھے تو میں ادھر مڑ کے آ گیا, کوئی مسئلہ نہیں, جدھر چاہیے گا اہل بیت کا چرچا ہوگا. بغداد کا تو اہل بیت, اجمیر تو اہل بیت, طیب سے کچھوچا, مارہرا سے مکن پور, جہاں جائے گا تجھے زہرا کے بیٹے نظر آئیں گے, علی کے لوگ حال نظر آئیں گے. یہاں سے کسی کو مفر مکر نہیں ہے, مگر چونکہ یہاں پہ آ گیا ہوں تو بات اس طرح بڑھ گئی ہے تو جلدی سن لو. آپ کی سبحان اللہ مجھے لگے گا سمجھ میں آ رہی ہے تو میں بات کو پھیلاؤں گا نہیں, سمیٹتے ہوئے نکل جاؤں. حسن مصنع, دوسرا حسن آ گیا, ہو بہو امام حسن. حسن مصنع کا نکاح حسین کی بیٹی جناب صغرا سے ہوا. حسین کی بیٹی صغرا, حسن کے بیٹے حسن مصنع, پہلا دونوں نسلیں ملی, یعنی حسنی بیٹا, حسینی شہزادی. پھر ایک بیٹا پیدا ہوا, نام تھا عبداللہ, لقب تھا محض. پہلا کھرا سچا حسنی حسینی سید. آپ نے سجدہ گنا دیا, میں تھوڑی سی تفصیل بتا رہا ہوں, ورنہ ایک نام پہ آپ ایک مہینے کے جلسہ رکھیے. تو بتاؤں کہ مہتاب کہتے کس کو ہیں, سورج کی چمک بتانے کے لیے چراغوں کو جلانے کی ضرورت پڑتی ہے.
ایسے کئی چراغ بجھ گئے. سورج کل بھی جل رہا تھا, آج بھی روشن ہے, صبح قیامت تک روشن ہے. سورج کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. چراغ وراغ گھر پہ رکھیے آپ اپنے. یہ سورج ہے, سورج یہ شمس ولایت ہے جو چمک رہا ہے. نام ہے حسن مثنی کہ بیٹے پہ دنیا میں آئے. پہلے حسنی اور حسینی سے. عبداللہ محض, محض یعنی کھڑا. کھڑے کو کیا کہتے ہیں گجراتی میں؟ کھوٹا کھڑا. ہاں کھڑو. میں پہلے سے گجراتی میں بول رہا ہوں. سچا پہلا حسنی حسینی سید. عبداللہ محض نے نکاح کیا افریقہ میں کالے لوگوں سے, کالی خاتون سے, کالے رنگ کی. جا کے وہاں نکاح کیا تو جب پہلا بیٹا پیدا ہوا, ماں کی شباہت پہ رنگ دبا ہوا, گیہوں کے کلر کا سانولا, تو نام پڑ گیا موسیٰ. لقب تھا جون. جون مطلب کالا. عبداللہ محض کے بیٹے موسیٰ جون. موسیٰ جون کے بیٹے سیدنا داؤد الامیر, اس لیے کہ آپ اپنے علاقے کے پہلے امیر بنائے گئے. داؤد الامیر کے بیٹے سید یحییٰ, یحییٰ کے بیٹے زاہد, زاہد کے بیٹے عبداللہ ثالث, عبداللہ ثالث کے بیٹے ابو صالح. موسیٰ جنگی دوست, موسیٰ جنگی دوست کا بیٹا پیر پیراں, میر میراں, شہباز لامکانی, قندیل نورانی, سیدنا شیخ عبد القادر. زور سے بولو نا, اور زور سے ہے نا. اور ادھر پہ جو نسل چلی ہے امام حسین, حسین کے بیٹے سید سجاد امام زین العابدین. کون حسین؟ اگر مجھے آدھا منٹ کا وقت دے دیا جائے تو میں اتنا ہی کہوں گا, یہ وہ حسین ہے جس کے لیے نبی نے سجدے کو طول دیا. آپ کے لیے خاموش رہنے کی بات ہوگی, میرے لیے تھوڑی ہے. میں بخاری میں پڑھ کے آیا ہوں, رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں. ایک کا نام ہے سیدہ زینب, سب سے بڑی شہزادی. یہ ہے سنیوں کا عقیدہ. ہم رافضی وافضی نہیں ہیں, ہمارے شیعوں سے ٹچ نہیں ہے. ہماری حب اہل بیت غوث پاک سے آئی ہے, غریب النواز سے ملی ہے. سیدہ زینب کی بیٹی ہیں امامہ. رسول جب نماز پڑھتے ہیں تو بخاری میں ہے حضرت امامہ آ کے گود میں بیٹھتی ہیں, رسول ہٹا کر کے نماز آگے بڑھاتے ہیں. پھر سرکار بیٹھے تحیات میں پڑھ رہے, تحیات امامہ آ کے گود میں بیٹھی, سرکار نے ہٹایا, پھر قیام کر لیا. پھر سیدہ امامہ وہیں کھیلتی رہی, سرکار آئے سجدے میں گئے, امامہ آ گئی, سرکار نے ہٹایا, سجدہ آگے بڑھا دیا. آج کے دن امامہ نہیں تھی, زہرا کا بیٹا حسین آ کے بیٹھ گیا. سنن نسائی کبریٰ. تو میرے ذہن نے کیا سوچ لیا, شفیق القادری, اس سے پہلے امامہ ہٹائی جاتی تھی, نماز بڑھائی جاتی تھی, آج حسین کو بھی ہٹایا جائے گا, نماز آگے بڑھا دی جائے گی. مگر میں محو حیرت رہا کہ تسبیح پڑھتی رہی, سجدہ لمبا ہوا, حسین بیٹھے رہے. میں کہا یا رسول اللہ یہ کیوں ہوا؟ یہ بھی نوازا وہ بھی نوازی, تو یہ تو آپ نے اس طرح سے ان کے ساتھ سلیقہ کیسے بدل دیا؟ تو نبی مسکرا کے کہیں گے اس لیے میں نے حسین کو نہیں ہٹایا تاکہ دنیا سمجھ جائے نوازا ہونا اور ہے, حسین ہونا اور. شہید اعظم حسین ناصر ملت مفتی شفیق القادری صاحب قبلہ, خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. کہتے نا بابا پوری زندگی بڑودرا میں رہے, پھر آخر میں کیا ہوا, پھر باگوریا چلے گئے, ان کے گام میں وہاں موت ہو گئی. وہیں قبرستان میں دفن ہے. جہاں کی مٹی وہاں کھینچ لے کے جاتی, مٹی میں کشش ہے. پوری زندگی سعودی میں تھے, ہندوستان آ کے مر گئے. پوری زندگی ہندوستان میں رہے, مدینہ زیارت کرنے گئے, وہاں انتقال ہو گیا, وہاں مر گئے. جہاں کی مٹی ہے وہاں جاتی ہے. میں کہتا ہوں جہاں مٹی ہے وہاں کھینچ لے جاتی ہے. ادھر حسین وہ ہے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, جن کے خمیر کو پروردگار نے مصطفیٰ جان رحمت کے مقدس خون سے گودا. ان کی بے لوث تینت, یہ وہ بے لوث نہیں ہے جو آج کل کے بے لوث ہیں. بے لوث دین کی تبلیغ کر رہے ہیں.
تبلیغ تھوڑی کر رہے ہیں، ایمان خراب کر رہے ہیں لوگوں کا. قبلہ علی تھا وہاں سے بدلوا رہے ہیں. حسین کی محبت دلوں سے نکالی جا رہی ہے. کوئی کھڑے ہو کے جناب زہرا پہ بھونکتا نظر آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ سنیت ہے. نا جی یہ سنیت نہیں ہو سکتی. سنیت کیا ہے؟ سنیت یہ ہے، مجھ کو کیا منہ عرض کی کہ فرشتوں نے کہا شاہزادی در پہ آیا ہے یہ منگتا نور کا، نور بنت نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کنید اللہ لہنا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عینے نور تیرا سب گھرانہ نور. یہ آخری والا شعر پڑھتے ہیں، پیچھے کا چھپا دیتے ہیں. کیوں؟ اس میں لکھا ہوا ہے زہرا کی دہلیز وہ ہے جہاں فرشتے بھی ادب سے آتے ہیں. مجھ کو کیا منہ عرض کی کہ فرشتوں نے کہا شاہزادی در پہ آیا ہے یہ منگتا نور کا. زور سے بولو نا، اور زور سے. آپ تھک گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کبھی کل ملیے. محبوب پورا میں بیان کریں گے پورا انشاءاللہ. یاقوت پورا میں اگر ادھورا رہ گیا تو محبوب پورا میں آئیے، ہے نا. کل انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوگی. ویسے عزیزان محترم بس تھوڑی دیر چائے ٹھنڈی نہ ہو جائے مجھے اس کا خیال ہے. ہاں چائے گرم ہو سکتی ہے، ایمان دوبارہ گرم نہیں. اگر ٹھنڈا ہو گیا تو ختم. ایمان ہی کو گرم رکھنا تھا جو حسین نے اپنا 6 مہینہ کا بیٹا عطا کیا، جو 18 سال کا جوان دیا، جو گھر کے پورا خاندان دیا. کیوں؟ کہ اس لیے اگر یہ ٹھنڈا ہو گیا تو معاملہ ختم ہو جائے. یہ ٹھنڈا نہ ہو عزیزان. اس لیے کہتا ہوں حسینی بنے رہو. کون سے نمازی ہو کہو حسینی. زور سے بولو نا. کون سے روزے دار ہو حسینی. کون سے حاجی ہو حسینی. حسینی مسلمان ہیں ہم، یزیدی نہیں. حسینی بن کے رہو گے تو انشاءاللہ یہاں بھی کرم رہے گا وہاں بھی کرم. حسین پشت نبی پہ نبی نواز بندی کر دیں، منبر پہ سرکار بیٹھے ہوں، حسین لڑکھڑائیں، نبی نیچے اتریں. حسین کو گود میں اٹھائیں، سینے سے لگائیں، منبر پہ آ کے بیٹھیں، خطبہ نہ شروع کریں. خطبہ جہاں چھوڑا تھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں میرے آقا یہ میرے حسن و حسین ہیں. فَأَخَذَ بِيَدِ الْحَسَنِ وَيَدِ الْحُسَيْنِ. حسن کا ہاتھ پکڑا، حسین کا ہاتھ پکڑا. وقال نبی نے فرمایا من احبنی واحب ہذین واحب اباہما واحب امہما. رسول کہہ رہے جس نے مجھ سے محبت کی، سرکار آپ سے محبت کی تو ختم ہو گیا کام. آپ کے عاشق کو کسی اور کی ضرورت تھوڑی ہے. حضور نے کہا جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے بابا علی سے محبت کی اور ان کی ماں فاطمہ زہرا سے محبت کی. ہم سوچتے تھے ایک محبت کافی ہے، نبی نے بتایا میری محبت کے ساتھ ان چاروں سے بھی محبت ضروری ہے. موبائل بگڑ گیا تھا، دکان سے پہنچا موبائل لینے باپو. کون سا ہے؟ کہا ہے فلاں کمپنی کا نام نہیں لوں گا پرچار نہ ہو کسی کا. ہاں کئی موبائل ہے، کہاں ہاں ڈبہ کھولا، ڈبے پہ پڑا ہوا تھا. اس موبائل سیٹ کے ساتھ ایک کنیکٹر، ایک ایڈیپٹر، ایک ہیڈ فون آپ کو ساتھ میں فری ملے گا، ایک کور. میں نے لیا، پیسہ دیا، گھر آیا. گھر آنے کے بعد میں نے ڈبہ کھولا، ان باکسنگ کی. موبائل نکلا خوش، کور نکلا خوش، کنیکٹر نکلا خوش، ایئر فون نکلا خوش، ایڈیپٹر غائب. ارے چھوڑیے کوئی بات نہیں ہے، دوسرا لے آؤ. یہ لو 1500 روپیہ ایڈیپٹر لے آؤ، کوئی دقت نہیں ہے. سیمسنگ کا ہے 1500 میں آتا ہے، چاہو لے کے آ جاؤ، کوئی دقت نہیں ہے. ارے نہیں، پہنچو دکان والے کے پاس. کمپنی کی پالیسی میں ہے کہ موبائل کے ساتھ چارجر، ایڈیپٹر، کنیکٹر، ہیڈ فون اور کور فری ہے. اس میں ایڈیپٹر نہیں ہے، کور یہی ملے گا. چلے جاؤ
فون منہ پہ مارو گے, پیسے واپس لو گے, پورے محلے میں بتاؤ گے وہاں سے موبائل نہ خریدنا, چور ہے, آدھا سامان نکال لیتا ہے, ایڈپٹر غائب کر دیتا ہے, چور ہے چور. نبی نے جب محبت کا کرائٹیریا بتایا تو کہا میری محبت کے ساتھ حسین کی بھی ہو, حسن کی بھی ہو, علی اور فاطمہ کی بھی ہو. اب کوئی کتنی بڑی امامہ اور چادر اور جبہ پہن کے آئے, ایک کی بھی محبت کم کر دے تو وہ چور ہے چور. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت اہل بیت, عظمت پنجتن پاک, عرس ناصر ملت, انوادہ ناصر ملت, مفتی شفیق القادری صاحب قبلہ. اگر کمپنی نے اپنے پالیسی میں لکھا ہے کہ 10 روپے کا کور فری ملے گا تو وہ 10 روپے کے کور کے لیے میں کنزیومر کورٹ تک جاؤں گا. اس لیے نہیں کہ کور کی قیمت کیا ہے, اس لیے کہ یہ چور ہے. کمپنی کا مال برابر پہنچاتا نہیں, یہ ڈیلر اچھا نہیں ہے. اب جس زمانے سے یا حسین کی صدا نہ آئے, ڈیلر اچھا نہیں ہے. اب جس جبے سے جناب زہرا کو خطا پہ گنایا جائے, لیڈر اچھا نہیں ہے. جس منبر و محراب سے امام حسین کے وضو میں اور سجدے میں کمی نکالی جائے, علی کو رسول کا بھائی کہنا جائز نہ بتایا جائے, سمجھ جاؤ یہ کھوٹا ہے, یہ سودا کھرا نہیں ہے. کمپنی نے بتایا ہے عشق رسالت کے ساتھ اہل بیت کا بھی عشق ضروری ہے. مکمل حدیث کیا ہے؟ من احبنی و احب ہذین و احب اباہما و امہما کانا معیا فی درجت یوم القیامتی. سوا شیر تھا, کب سبحان اللہ کہو گیا؟ اور زور سے کہو. میرے آقا فرمائے جو مجھ سے, حسن و حسین سے, علی و زہرا سے محبت کرے گا تو وہ قیامت کے دن میرے درجے میں ہوگا. اب سمجھے نہیں, جنت میں ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے. جنت میں تو نمازی بھی جائے گا, حاجی بھی جائے گا, روزے دار بھی جائے گا, صدقہ و فطر نکالنے والا بھی جائے گا, مسجد و مدرسہ بنانے والا بھی جائے گا. ہر کوئی جنت میں ایمان کے ساتھ گیا ہے تو گھسیٹتے گھسیٹتے تھر تھراتے کانپتے پہنچ ہی جائے گا. جنت نہیں, معیا فی درجتی, جنت میں میرے کلاس میں ہوگا. میری جنت میں جسے میرے ساتھ رہنا ہے وہ میری اہل بیت سے محبت کرے. جنت کی بات تھوڑی ہے, رسول جس درجے میں ہے کہا اس درجے میں میرے ساتھ ہوگا. اور دیکھا رسول کے برابر کیا, برابر نہیں کیا, بس اتنا فرق ہوگا میرے آقا سید و سردار بن کے ہوں گے, ہم غلامان حسین رسول کے نوکر بن کے ہوں گے, غلام بن کے. بات آ گئی ایک حدیث اور سنا دوں. امام حاکم مستدرک صحیح ہے, چلو سبحان اللہ, زور سے بولو اور زور سے. لو ان رجلا بین السفر, لو ان رجلا, درود پاک سنائیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب آواز نہیں کم ہو رہی ہے. لو ان رجلا سفنا بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله تعالى وهو مبغض لآل محمد دخل الله النار. چلو سبحان اللہ اور زور سے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان زندگی گزارتے, یعنی کعبے کے اندر, اور اس حال میں کہ روزہ رکھے, نماز پڑھے اور وہ مر جائے
اس کے دل میں حب اہل بیت اگر نہ ہو تو اللہ فرماتا ہے اس کا روزہ وہی، اس کی زکات وہی، اس کی نیکیاں وہی، اس کا کعبے کو دیکھنا رکھا رہ جائے گا، دخل اللہ النار، اللہ اسے دوزخ میں ڈھکیل دے گا۔ کہاں جائے گا وہ؟ نمازی بھی جائے گا، روزے دار بھی جائے گا، حاجی بھی جائے گا، زکات دینے والا بھی جائے گا۔ اگر حب اہل بیت نہیں ہوگا تو پتا چلا بغض اہل بیت وہ بیماری ہے کہ اگر یہ بیماری لگ جائے تو نمازوں کا انجیکشن کام نہیں آتا، روزے کا ٹیبلٹ کام نہیں آتی، حج کا کیپسول کام نہیں آتا۔ یہ بغض اہل بیت کی بیماری اتنی بری بیماری ہے، جس کو لگ گئی اسے یزید بنا کے چھوڑتی ہے، اسے مروان بناتی ہے، ہاں اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی، اسے دوزخ تک پہنچا کے چھوڑتی۔ ہم خوش نصیب ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، زور سے بولو نا۔ علی، حسین، حسین کا بیٹا، زور سے بولو، جلدی بولو بھائی، وقت نہیں۔ زین سید سجاد، امام زین پورا مجمع نہیں بولے گا، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ امام زین سید، نام ہے علی، زین العابدین، سید سجاد، کربلا سے واپس آئے، مدینے کی بستی کے باہر لگایا خیمہ، وہاں قائم کیا لنگر۔ اب سمجھے حسین کے بیٹوں کے دربار میں لنگر کیوں ملتا ہے؟ بابا کی سنت ہے، بیٹے اب تک نبھا رہے ہیں۔ زین العابدین کے بیٹے کا نام ہے محمد باقر۔ کون محمد باقر؟ کربلا میں تھے، عمر تھی 4.5 سال۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولادت ہوئی ہے آپ کی 57 صدی ہجری میں، کربلا ہوئی ہے 61 میں۔ امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، کربلا میں تھے، زین العابدین کے صاحبزادے کربلا میں تھے۔ زور سے بولو اور زور سے، جس کو نہ ملے وہ نور الابصار، علامہ مومن شملنجی کی پڑھ لے، اس میں لکھا ہوا ہے امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد باقر، نام ہے محمد، لقب باقر۔ راستے سے لے جائے گئے، دربار یزید میں پہنچے، سامنے کھڑے ہیں، بال الجھے ہیں، کپڑے پھٹے ہیں، چہرے پہ دھول لگی ہوئی ہے، خاموشی سے سر جھکائیں۔ یزید نے دیکھ لیا، سمجھ گیا چاند بدلی میں ہو، دیکھا چھپ جاتا ہے، چاند تو چاند ہے، بڑی دور سے نظر آتا ہے، قریب لے ادھر آؤ۔ آئے، کون؟ نام کیا ہے؟ محمد۔ اس کے بیٹے ہو؟ علی کے، زین العابدین علی کا۔ اچھا، میرے بیٹے خالد سے لڑو گے؟ خالد کون؟ یزید کا بڑا بیٹا، یزید کے 14 بیٹے تھے، سب سے بڑا بیٹا 16 سال کا، نام تھا خالد۔ کہاں تھا؟ پیچھے کھڑا تھا، ہٹا کٹا پہلوان، گھڑ سواری سیکھا، تلوار بازی سیکھا ہوا، ایک کمزور نہیں، بھوکا پیاسا، ابھی سفر سے آیا ہے، ابھی کربلا میں قربانی دیکھی ہے، سامنے کھڑا ہے، 4.5 سال کی عمر ہے۔ کہ میرے بیٹے خالد سے لڑو گے؟ امام باقر دوڑ کر دربار کے بیچ میں کھڑے ہوئے، بلند آواز میں کہا، یزید ایسے نہیں، ایک تلوار میرے ہاتھ میں دے، ایک اپنے بیٹے خالد کے ہاتھ میں دے، پھر دیکھ حیدر کرار کا پوتا جنگ کیسے ہنر دکھاتا ہے۔ تلوار چلاؤں، آواز اگر نہ آئے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، تمہیں محمد باقر میں۔ یہ ہے محمد باقر۔ محمد باقر کے بیٹے کا نام ہے جعفر صادق۔ آپ انہیں ناموں پہ اتنا خاموش رہے کہ مجھے یہاں تک آنا پڑا۔ کیا نام ہے؟ محمد باقر کے بیٹے کا نام جعفر۔ ماں کے شکم میں آئے، ولادت کا وقت ہوا، رسول خواب میں آئے، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں محمد جی نانا، یہ جو بیٹا دنیا میں آئے گا نام رکھنا جعفر۔ کیوں؟ کہ جعفر جنت کی وہ ندی ہے، وہ نہر ہے جس سے پورے جنت کو سیراب کیا جاتا ہے، پانی پہنچایا جاتا ہے۔ یہ جعفر وہ جعفر ہے جس کی دنیا کے سارے علم کے پیاسے اسی نہر سے سیراب ہوتے نظر آئیں گے۔ زور سے اور زور سے، اسی نہر سے سیراب ہوتے، اسی نہر سے سیراب ہوتے۔ تو نگاہ اٹھا کے دیکھو، امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد کس کے؟ جعفر صادق کے۔ زور سے بولو نا۔ جابر ابن حیان شاگرد کس کا؟ ابو الہیثم اندلسی شاگرد کس کا؟ عباس ابن فرناس شاگرد کس کا؟ بیرونی شاگرد کس کا؟ یاقوتی شاگرد کس کا؟ نہاوندی شاگرد کس کا؟ خوارزمی شاگرد کس کا؟ پہلی صدی کے جتنے بھی سائنسداں ہیں سب کے سب امام جعفر صادق کے شاگرد۔ اور امام جعفر صادق کون؟ سلام پڑھ لو سب۔ تو کون امام جعفر صادق؟
تجھ سے در سے سر سے ہے مجھ کو نسبت. تو بات تو سر تک کو یاد کرنے کی رکھی جا رہی ہے, آپ گھر کے بیٹے کو یاد نہیں رکھ پا رہے. آپ کو یار کیسے مولانا کو ذوالفقار بابا نے بلا لیا, یہ تو اپنے کو ڈانٹ کرتا ہے. بھئی میں آپ کو ڈانٹتا نہیں ہوں, آپ کے ذریعے سے ان کو بول رہا ہوں جن کی ذمہ داری تھی آپ تک اہل بیت پہنچانا, پہنچایا نہیں. آپ ناراض نہ ہو, جن کی ذمہ داری تھی کہ نبی کے منبر سے آل نبی کا تعارف کروایا جائے, وہ کوتاہی کرتے گئے. یہاں عالم یہ ہوا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں جعفر صادق کون ہے. ارے بابا جعفر صادق وہی ہیں جن کی کھیر پوری 22 رجب کو 200 300 400 سال سے ہم سنی مناتے آ رہے ہیں. کتنے سال سے 200 300 400, ہمیں کیا پتا کب سے. ہم نے آنکھ کھولی تو ہمارے ابا کرتے تھے, ابا کہتے تھے, دادا کرتے تھے, دادا کہتے تھے, پردادا کرتے تھے, پردادا کہتے تھے, ہے نا. زور سے بولو نا. ہم عظیم الدین بابا بولتے ہیں 22 کو ہوتی ہے. کس سے سنا؟ میں نے اپنے والد سے سنا, ذوالفقار بابا سے. اچھا حضور آپ نے کس سے سنا؟ کہ میں نے اپنے بابا سے, سید علی بابا سے سنا, علی صاحب سے سنا. زور سے بولو نا, زور سے اور زور سے. اچھا علی بابا نے کس سے سنا تھا؟ ارے کیا بات کرتے ہو مولانا, انہوں نے سنا تھا اپنے کریم سے, سید غلام علاء الدین سے. انہوں نے کس سے سنا؟ کہ انہوں نے سنا تھا سید عبد الرحمن قادری بغدادی سے, انہوں نے سنا تھا ابو القاسم سے, انہوں نے سنا تھا سید عبد الرحیم سے. اور ان کو کس نے بتایا؟ کہ ان کو بتایا تھا سید علاء الدین امام بادشاہ حسینی مشہدی. زور سے. تو ہم کو کیا پتا کب سے ہے, مگر جب سے آنکھ کھولی ہے 22 کو کرتے تھے, 22 ہی کو کریں گے. زور سے اور زور سے. مفتی اعظم ہند نے کہا ہے 22 کو کرو, اور جو نہ مانے اس سے مفتی اعظم ہند مناظرہ کرتے تھے. علامہ خلیل الرحمان, مفتی خلیل احمد بڈایونی مناظرہ کرتے تھے. علامہ احمد یار خان نئی بھی مناظرہ کرتے تھے. علامہ ظفر بخرلی مناظرہ کرتے تھے. خواجہ عطا محمد بنیالی مناظرہ کرتے تھے. یہ ہمارے بزرگ 22 سے مناظرہ کرتے تھے کہ 22 ہی کو امام جعفر صادق کی نیاز ہو. امام جعفر صادق, بہت لمبی بات نہیں کروں, 3 بات بتا کے گزر جاؤں گا. جعفر صادق وہ ہیں جن کے درسگاہ میں 4000 طالب علم بیٹھتے تھے. وہ اکیلے سائنس پہ, طب پہ, ایناٹومی میں, اوشنولوجی پہ, علم نباتات پہ, علم ادویات پہ, علم اجسام پہ, علم الابدان پہ, علم الفلکیات پہ, علم نحو, علم صرف, علم منطق, علم فلسفہ, علم تفسیر, علم حدیث, علم رجال, اکیلے جو بندہ 4000 طالب علم کو 400 سبجیکٹ میں پڑھائے وہ جعفر صادق ہے. جس کے شاگرد کو جابر ابن حیان فادر آف کیمسٹری کہہ کے پکارا جاتا ہے, جس کے شاگرد نے سب سے پہلے نیڈل بنایا نسوں کے اندر دوا پہنچانے کے لیے, جس کے شاگرد نے سب سے پہلا پلین اڑایا, جس کے شاگرد نے سب سے پہلے کٹے ہوئے پیٹ کو بلی کی اتڑیاں سکھا کے ٹانکے لگائے, وہ جعفر صادق ہے. زور سے بولو اور زور سے بولو. یہ میرا وہ امام جعفر صادق ہے. برکت کے لیے کہنا بابا, وہ جعفر صادق ہے کہ کسی نے کہا 1000 درہم لو اپنے پاس رکھو, میں واپس آؤں گا, میرے لیے ایک گھر خرید لینا تاکہ میں آ کے اس میں بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ رہوں. وہ چلا گیا حج کرنے, وہاں سے واپس لوٹا, کہا امام میرے گھر خریدا کہ نہیں؟ امام مسکرائے, تیرا گھر خرید لیا. کہا حضور چل کے دکھاؤ. کہا وہ جنت میں ہے, وہاں ملے گا. کہا اچھا ایسی بات کرتے ہو تو کاغذ پہ لکھ کے دے دو نا کہ میرے لیے 1000 درہم میں جنت میں گھر لے لیا آپ نے. جعفر صادق نے کاغذ پہ لکھا, ہاتھ میں پکڑایا, وہ گھر گیا, کچھ دن بعد مر گیا. وصیت کے مطابق کاغذ قبر میں رکھا گیا, دفن کر دیا گیا. دوسرے دن جب قبر پہ پہنچے, کاغذ اوپر رکھا ہے, پیچھے لکھا ہے ہم نے جعفر صادق کا وعدہ پورا کیا, اسے جنت میں گھر دے.
जोर से बोलो बे गजब है, 22 है इसलिए सुना रहा हूँ, मुझे शौक थोड़ी है बिला वजह की बात करने का। और जाफर सादिक के बेटे को मूसा काजिम कहते हैं। कौन मूसा काजिम? जिसका एक गुलाम जो उठाता था जूतियां, बनवाता था वजू, पानी देता था, गुलाम था। एक दिन दजला के किनारे बैठा हुआ, जुल्फ बिखरी हुई, चेहरा मैला, कपड़े फटे हुए, गम मिट्टी जमा कर करके घरौंदे बना रहा है। जुबैदा ने पूछा, बाबा बहलोल क्या कर रहे हो? कि जन्नत में घर बना रहा हूँ। तो बेचोगे? हाँ। ये लो 5 दिरहम। घर मिटाया, जन्नत तेरी हुई। ख्वाब क्या देखा आप बाद में पूछिएगा किसी से कि इसका क्या वाकया है। बहलोल जन्नत कैसे देते थे? मैं बहलोल का दामन पकड़ के कहूंगा, बहलोल जन्नत में घर बेच तो रहे हो, दे तो रहे हो, कोई जन्नत में प्लॉट किया है क्या जिसमें घर बना बना के बेच रहे हो? मुस्कुरा के कहेंगे, मैं इमाम मूसा काजिम का गुलाम हूँ, उनके नाना जन्नत के मालिक हैं। मूसा काजिम ने कहा है, बहलोल तुम मेरा गुलाम है, जिससे जन्नत का वादा करेगा कयामत में नाना से कह के दिलवाऊं। जोर से कहिए ना, और जोर से, और जोर से, पीछे वाले जरा जोर से। और मूसा कासिम के बेटे का नाम है अली रिजा। क्या पता कब बोलेंगे। अली रजा के बेटे का नाम है तकी अल जवाद, तकी अल जवाद के बेटे का नाम है अली उन नकी, अली उन नकी के पोतों के पोतों के पोते का नाम है शाह आलम, कुतुबे आलम। जोर से बोलो। जबलपुर चलो, मैं कहाँ ले जाऊँ? बांदा, जबलपुर, मध्य प्रदेश, हरदोई, सहारनपुर, जहाँ चलोगे उन्हीं के शजरे नजर आएंगे। जाफर सादिक का जिक्र कर रहा हूँ। जाफर सादिक से ऐसे निकली है शाख, जाफर सादिक से एक शाख यहाँ निकली। जाफर सादिक के बेटे याद है कि नहीं? अली हुसैन जैनुल आबिदीन मोहम्मद बाकिर जाफर सादिक। जाफर सादिक के बेटे इस्माइल अव्वल, इस्माइल अव्वल के बेटे सैयद मोहम्मद, सैयद मोहम्मद के बेटे इस्माइल सानी, इस्माइल सानी के बेटे सैयद जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन के बेटे बहाउद्दीन, बहाउद्दीन के बेटे अली कुतुबुद्दीन, अली कुतुबुद्दीन का बेटा बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार, मदारुल आलमीन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मैं समेटूं, इस्माइल अव्वल, सैयद मोहम्मद, इस्माइल सानी से जाओगे तो नस्ल इधर निकलेगी मदारे पास, ऐसे सीधा चले जाओगे तो इसी नस्ल से आगे हैं मखदूम पाक। थोड़ा दाएं लेके जाओगे गवालियर में ख्वाजा गौस गौलिया की, और इसी इस्माइल सानी के बेटे से चलोगे तो ये अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूर इमामुद्दीन कुफर शिकन पीराना, पीराने से पीछे चले जाइए उच्च शरीफ पड़ोसी मुल्क में हसन कबीरुद्दीन कुफर शिकन, इसी जाफर सादिक के पोते की औलाद में। उधर बंबई चलो, हाजी अली शाह समंदर, इसी जाफर सादिक के बेटे हैं। जोर से। उधर शम्स तबरेज जो सूरज को बुला के गोश्त भूनना शुरू करे, इसी जाफर सादिक का बेटा है। इसकी हुकूमत में हो सैयदों, तेरा खाएं तेरी आलों से उलझे, गुलामों को बदल रहा हूं, तेरा खाएं तेरी आलों से उलझे, है मुनकिर अजब खाने खुर्राने वाले। ये रसूल की आदत, रसूलुल्लाह के बेटे इमाम अली रजा, अली रजा से तकी अल जवाद, तकी जवाद अली नकी, अली नकी के बेटे हसन अस्करी, हसन अस्करी के वफात का वक्त आया, हुजूर किबला बुलाया किसको? जी क्या हुआ? अभी आई नहीं है ना। अब इसके बाद जो बोलूंगा उसका सवाब मैयत को भी पहुंचे। जोर से बोलो ना। कुछ बच्चे गए थे पिकनिक के लिए, गए जिम्मेदारी तौर पर, वो डूब गए, इंतकाल हो गया। जितने मुसलमान बच्चे थे अल्लाह ताला उन बच्चों को उनके माँ बाप के लिए मग़फ़िरत का जरिया बनाए। बच्चों को संभालिए, जिम्मेदारी आपकी है। कंसल लेटर पे साइन करने से पहले थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, अपने जरा सोचिएगा, इस तरह की लापरवाही ना हो। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह सबको सब्र जमील अता फरमाए। बस अब बात को समेट रहा हूँ, कभी मौका मिला तो इसी आयत पर तकरीर जरूर करूंगा। आज तकरीर नहीं हुई, सिर्फ शजरे पे थोड़ी सी गुफ्तगू हो गई। क्या हसन अस्करी दुनिया से जाने लगे, जाते जाते आपने सरकार मारूफ तलखी को बुलाया। मारूफ, ये मेरा जुब्बा है, ये मेरा अमामा है, ये मेरा पैरहन है, ये ले
اور یہ فلاں 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 نسل سے ہوتا ہوا جائے گا. معروف کرخی نے سلی سختی کو دیا, سلی سختی نے جنید بغدادی کو دیا, جنید بغدادی نے سبحان اللہ کیا پتہ کب بولیں گے. جنید بغدادی نے وہ پیرہن و امانت ابو الفرات طرطوسی کو دیا, ابو الفرات طرطوسی نے ابو الحسن ہنکاری کو دیا, ابو الحسن ہنکاری نے ابو سعید مخزومی کو دیا, ابو سعید مخزومی نے وہ ساری کی ساری امانتیں شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو دیا. غوث اعظم نے جبہ پہنا, زور سے جبہ پہنا, منبر پہ آئے اور آ کے کہنے لگے عالمی علی راس الجبالی محی الدین اسمی انا الجیلیو محی الدین اسمی, میں جیلان کا ہوں, محی الدین نام ہے, میرے جھنڈے تمام پہاڑوں پہ کھڑے ہوئے. پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اہل بیت کی محبت میں صبح و شام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ النبی کریم. اسلام زندہ باد. فیضان خانقاہ صوفی ناصر ملت زندہ باد.